صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ قاری قرآن صاحب اپنی خوبصورت قرأت کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے منور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم خطابت اور اس پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں، میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ملک عمار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں۔ ان کی آمد کے لیے محمد وآل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال الرحمن فی القرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فاما بعد، قد افلح من تزکی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، معزز سادات و مومنین، عاشقان انبیاء و ائمہ و اولیاء، بالخصوص آج کی اس مقدس محفل میں آپ نے شرکت فرمائی، جو کہ حضرت پیر فضل شاہ صاحب کی یاد میں اور ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے الحمدللہ یہ 21 چک کو سعادت نصیب ہوئی۔ ہم تمام آنے والے مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ حکم ہوا ہے قبلہ صاحبان کے بارے کی طرف سے کہ آپ کچھ نہ کچھ گفتگو لازمی کریں۔ تو اتنے بڑے سمندر میں جس میں بندہ خود غوطہ زن نہ ہوا ہو، اس سمندر کے بارے میں بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے بس میں نہیں ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار تقوی الہی کا ذکر کیا ہے۔ بعض دفعہ جب یہ موضوع شروع ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس موضوع سے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب جب بھی ممبر پہ آتے ہیں تقوی بیان کرتے ہیں۔ یہ اتنا مہم موضوع اور ٹاپک ہے کہ اللہ نے قرآن میں 200 سے زیادہ مرتبہ تقوی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے جس نے تزکیہ کر لیا، تقوی الہی کو اختیار کر لیا۔ اور یہ اعزاز اس نگری کو حاصل ہے۔ دنیا کے ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مقامات پہ، مزاروں پہ۔ میں بھی مجالس کے سلسلہ میں جب سفر کرتا ہوں تو اکثر ڈرائیور حضرات بتاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقہ ہے، یہاں فلاں پیر صاحب ہیں، ان کی جو مزار پہ جاتا ہے تو وہاں انسان کی جلد کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً خارش ختم ہو جاتی ہے، پرانا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مثلاً اولاد مل جاتی ہے، مثلاً بیمار کو شفا مل جاتی ہے، جس کا کاروبار نہ چل رہا ہو وہ فلاں دربار پہ جائے، اس کی رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اتنے بڑے پیروں کے تذکرے سنے ہیں، پاکستان کی دھرتی میں واحد پیر سید فضل حسین شاہ صاحب ہیں کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو پورے پاکستان کے لوگ یہی کہتے ہیں وہی پیر صاحب جو تقوی میں بڑے مشہور و معروف تھے۔ یعنی کسی نے اگر تقوی کی خیرات لینی ہو، جس نے تقوی الہی کی خیرات حاصل کرنی ہو، وہ پیر صاحب کے در پہ آئے۔ تو تقوی الہی اتنا مہم ہے کہ اس کے بغیر اللہ فرماتا ہے مومن کو، مسلمان کو کامیابی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے تقوی کی تعریفیں معروف کی جاتی ہیں۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ شاید نماز پڑھ لی جائے تو تقوی مکمل ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ سال میں یا زندگی میں ایک آدھ عمرہ کر لیا جائے تو تقوی مکمل ہے، جبکہ تقوی کی جو تعریف
علماء نے کی ہے یا عرفاء نے کی ہے، تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بچا کر رکھنا۔ اگر عبادت کی ہے تو اس کو بھی بچا کر رکھنا، اور اگر اس کمال کے راستے میں کوئی گناہ یا رکاوٹ آئے اس سے بچ جانا بھی حقیقی تقویٰ ہے۔ اور بعض عرفاء اور بعض علماء نے مثال یہ دی ہے، تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آقا، جب کوئی بادشاہ اپنے کسی غلام کو ایک جام دے، جس جام کے اندر ہیرے اور جواہرات ہوں، ایک تشت دے یا جام دے، اور اسے حکم دے کہ اس کو اس جگہ سے فلاں مقام تک محفوظ طریقے سے پہنچانا ہے، اور خبردار اس میں سے ایک بھی ہیرا یا جوہر نیچے نہ گرے، جس احتیاط کے ساتھ، جس محتاط طریقے سے وہ غلام اس پیالے کو اپنے مقام تک لے جاتا ہے، اس حالت کو علماء تقویٰ الہی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کے ظرف کے اندر مختلف نعمات، ہیرے جواہرات رکھے ہیں، جو آنکھ کی شکل میں ہیں، جو زبان کی شکل میں ہیں، جو کان کی شکل میں ہیں، یہی بندے کو جنت لے کر جائیں گے، یہی اعضاء بندے کو جہنم لے کر جائیں گے۔ تو جو ان اعضاء کو قبر کی دیواروں تک محتاط طریقے سے لے کر جائے گا، وہ متقی اور اہل تقویٰ ہوگا، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ تو پیر صاحب کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ہم تو کل کے بچے، آپ بزرگان جنہوں نے پیر صاحب کی زیارت کی، پیر صاحب نے فقط نماز کا حکم نہیں دیا، فقط روزے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اور نماز اور روزے سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز کا حکم دیا۔ یعنی جس لباس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کا جو لباس ہے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس مقام پر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کا ذاتی مکان ہے یا غصب کیا ہوا مکان۔ اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ اسے کمال تک لے جائے گی، اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ نماز مومن کی معراج ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی درزی کو پیسے دینے ہیں، ابھی دھوبی کے پیسے دینے ہیں، ابھی جس سے لباس خریدا ہے اس کے پیسے دینے ہیں، وہ لباس کے پیسوں کے لیے بار بار دروازے پہ آ رہا ہے، اور میں اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ کے خود کو جنتی کہہ رہا ہوں۔ ایسی نماز پڑھ لینا تقوی الہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بس آخری مختصر حدیث جس کو ہمارے بزرگ علماء نے تحریر فرمایا، بالخصوص شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسے بزرگ عالم دین نے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لیں تو بندہ جنت چلا جاتا ہے، یہ 1-2 موٹے موٹے گناہ ہیں، ان سے بچ جائیں تو بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ بزرگ علماء نے فرمایا کہ چند جہنمی جہنم میں ایسے ہوں گے جن کی تکلیف سے اہل جہنم اہل و بقا کریں گے، یعنی ان کی تکلیف، جہنم خود بھی ایک اہل و بقا کی جگہ ہے، ایک جو ہے وہ ذلت والی جگہ ہے، لیکن وہ جہنمی اتنے ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ ان کی وجہ سے یہ اہل جہنم بھی تڑپ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے گناہ اتنے بڑے ہوں گے۔ فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو آگ کے صندوق میں لٹکا ہوا ہوگا، اور جب وہ چیخ و پکار کرے گا، اس کی چیخ و پکار کے ساتھ سارے جہنمی پریشان ہو کر اس پر لعنت کریں گے کہ لعنت ہو تم پر، کیوں اتنی یہ پکار کر رہے ہو؟ ہم پہلے عذاب میں ہیں، تم الٹا ہمیں عذاب دے رہے ہو۔ تو وہ صندوق میں پھنسا ہوا، آگ کے صندوق میں لٹکا ہوا جہنمی کہے گا میری گردن پہ ایک گناہ ہے، میں لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، لوگوں کا پیسہ ادا نہیں کرتا تھا، آج اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم کے تابوت میں لٹکا دیا۔ اور دوسرا گروہ، دوسرا شخص وہ جہنمی ہوگا جس کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ باقی اہل جہنم
تمہارے منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ ہم بھی تڑپ رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں، ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ جس کے منہ سے بدبو آئے گی وہ پکار کر کہے گا میں اس زبان سے بد زبانی کیا کرتا تھا، گالم گلوچ کیا کرتا تھا۔ اور تیسرا جہنمی وہ ہوگا جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، جس کے بدن کی بو، جس کی چیخ و پکار لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی۔ اہل جہنم پوچھیں گے تو کس بلا میں اتنا گرفتار کیوں ہے؟ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ پکار کر کہے گا جب میں طہارت کرتا تھا، جب میں بیت الخلا جاتا تھا، جب بھی میں رفع حاجت کرتا تھا، اس کے بعد میں طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، جس کی آج سزا مجھے یہ ملی ہے۔ اور آخری نقطہ جو آخری گروہ آئے گا، جو آخری جہنمیوں کا گروہ جو چیخ و پکار کرے گا، جس کی آوازوں سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، وہ جہنمی وہ ہوں گے جو اپنے دانتوں سے اپنے بدن کو کاٹ رہے ہوں گے اور چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ اہل جہنم کہیں گے تم پر لعنت ہو خدا کی، ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ خود بھی پریشان ہو، ہم پہلے پریشان ہیں، ہمیں مزید پریشان کر رہے ہو۔ تو اس وقت وہ کہیں گے ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مومن کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا گناہ ہمیں یہ ملا ہے کہ ہمیں جہنمیوں سے نچلے درجے میں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو یہ حقیقی تقوی الہی ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور دعا ہے پیر فضل شاہ صاحب کی اس روحانی محفل کے صدقے اللہ ہمیں نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ غلام عباس علوی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور قبلہ صاحب کے حوالے سے 10 منٹ گفتگو کریں۔ ان کی آمد کے لیے محمد و آل محمد پر صلوات۔ اللہم صلی علی